الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ تھوک نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تھوک نگلنے کا مطلب منہ کے اندر جو لعاب ہوتا ہے وہی اگر اندر دوبارہ واپس چلا جائے تو اس سے روزے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ البتہ تھوک چاٹنے سے اگرچہ کوئی ایسا کرتا نہیں ہے، خدا نہ خواستہ اگر کسی نے ایسا کیا تو البتہ اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، چونکہ یہ باہر سے ایک چیز کھانے پینے کے راستے سے اندر گئی ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بھول چوک کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور اگر کوئی آدمی بھول چوک کر کھا پی رہا ہو تو اگر وہ طاقتور ہے، روزے کو برداشت کر سکتا ہے تو اس کو روکنا واجب ہے، اس کو بتانا واجب ہے۔ پر اگر وہ طاقتور نہیں ہے، کمزور ہے، روزے کو برداشت نہیں کر سکتا، پھر اس کو کھانے پینے دیا جائے، وہ اللہ پاک کی طرف سے کھا پی رہا ہے، اس کو منع نہ کیا جائے۔ تو بھول چوک کر کھا پی لینے سے اگرچہ دن میں ایسا کئی بار بھی ہو، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر کسی آدمی نے پان کھایا، سحری سے پہلے اس نے پان کھایا اور اس کے ہونٹوں کے اوپر پان کی جو سرخی ہوتی ہے وہ لگی ہوئی تھی، بعد میں روزے کی حالت میں اگر وہ زبان کے ذریعے اندر چلی گئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح ناک کے اندر جو ریٹ ہوتی ہے، کسی نے ناک صاف کرنے کی کوشش کی اور وہ دوبارہ اندر چلی گئی تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح منہ کے اندر جو رال ہوتے ہیں، رال تو لعاب قسم کا جو ہوتا ہے منہ میں، اگر روزے کی حالت میں کسی نے اس لعاب کو، رال کو اندر منہ میں لے گیا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ خون اور تھوک ملے ہوئے تھے، ان کو اندر نگل لیا، تو اگر اس میں خون زیادہ ہے اور تھوک کم ہے پھر تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر خون کم تھا، تھوک زیادہ تھی، اس نے نگل لیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح اگر زبان سے کسی نے کوئی چیز چکھ لی ہے، معمولی طور پہ اس کو چکھا ہے اور کوئی ذرات اندر نہیں گئے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن بلا وجہ ایسا کرنا یہ مکروہ ہے۔ البتہ اگر کوئی عورت ایسی ہے کہ اس کا شوہر بد مزاج ہے، سخت مزاج ہے، اگر سالن کے اندر نمک مرچ مسالہ کمی بیشی ہو جائے تو اس کو تشدد کرتا ہے، تو ایسی خاتون کے لیے اجازت ہے کہ وہ معمولی طور پہ چکھ لے، لیکن کوشش کرے کہ کوئی ذرات وغیرہ بالکل اندر نہ جائیں۔ اسی طرح بعض دفعہ نا بچوں کو خوراک کوئی غذا چبا کے دینا ہوتی ہے، گھر میں اور کوئی مرد نہیں ہے بغیر روزے والا، تو اس کی اگر والدہ موجود ہے تو وہ اگر معمولی طور پہ غذا کو تھوڑا سا نرم کرنے کے لیے اگر وہ اس کو چبا کر بچے کو غذا دیتی ہے، بشرطے کہ کوئی ذرات وغیرہ اس کے منہ کے اندر نہ جائیں، تو اس طرح خوراک کو چبانا اور بچے کو خوراک دینا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح مسواک کرنے سے، مسواک کے ذریعے دانت صاف کرنا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ مسواک چاہے تر ہو یا وہ مسواک جو ہے وہ خشک ہو، چاہے اس کا جو ذائقہ ہے مسواک کا وہ گلے میں محسوس ہی کیوں نہ ہو، بہرحال مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ مسواک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، لہذا اس سے کرنے میں کوئی روزے کے اوپر اثر نہیں پڑتا۔ کسی شخص نے کسی کو اگر خون دیا ہے یا خود خون لگوایا ہے، ڈرپ لگوائی ہے، یا اس کے علاوہ اور ویسے اس نے ڈرپ لگوائی ہے، تو اگر کسی عذر کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے ایسا کیا ہے تو اس سے روزے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا، لیکن بغیر ضرورت شدیدہ کے خون کی بوتل لگوانا یا ڈرپ لگوانا، ایسا کرنا مکروہ ہے۔ لیکن اگر کسی نے عذر کی وجہ سے ایسا کر لیا تو اس سے روزے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔